بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم ایک متشابہ، تو ان متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟ اور بالعموم جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی، مفاہیم، مطالب آپ نہیں جان سکتے۔ تو سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں جان سکتے تو پھر قرآن مجید جیسی کتاب، وہ کتاب جو فیصلہ کرنے آئی ہے، وہ کتاب جو میزان ہے، وہ کتاب جو فرقان ہے، وہ کتاب جو ہر اختلافات کے حل کے لیے کسوٹی ہے، اس میں اس طرح کی آیات کیوں رکھ دی گئی ہیں کہ جن کا معنی، مفہوم، مطلب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے؟ اور تیسری بات یہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ چلیں ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے مفاہیم اور مطالب صرف اللہ ہی جانتا ہے، لہٰذا اگر تم نے ان کو جاننے کی کوشش کی تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھ، کجی اور تمہاری شخصیت میں نافرمانی اور شرنگیزی اور فتنہ بپا کرنے کے مترادف ہوگی۔ تو ان سوالات پر آج ہم مختصر بات کریں گے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے استاد جناب مولانا اصلاحی نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ان متشابہ آیات کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں اس کو بیان کروں گا۔ غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر مصنف، ہر لکھاری، ہر خطیب، ہر کمیونیکیٹ کرنے والے انسان کو ایک موقع پر ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے تصورات، اپنی بات کو جب دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ مثالوں کا سہارا لیتا ہے، یا وہ ان تصورات کا سہارا لیتا ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں کسی شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے ایک چشمہ خریدا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے وہ چشمہ کیسا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں گول ہے وہ چشمہ، تو اب گول ہونے کا تصور میرے اور اس کے درمیان قطعی ہے، مشترک ہے، ہم دونوں واقف ہیں کہ گول کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مشکل پیش آئے کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ ان حقائق سے اس درجے میں واقف نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف اس نے ان کو دیکھا نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی مثال بھی میرے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو پیش کر کے میں اس کو بتا سکوں کہ وہ چیز کیسی ہے، یہ وہ مشکل ہے جو دنیا میں ہر صاحب علم کو، ہر مصنف کو، ہر لکھاری کو پیش آتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک سفرنامہ پڑھ رہا تھا، ہندوستان کا پہلا سفرنامہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے یوسف خان کمبل پوش، وہ 1840-50 کی دہائی میں لندن گئے، اور لندن جا کے انہوں نے لندن کی ترقی، لندن کے عجائبات، لندن کی چکا چوند، یہ ہندوستان کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے سفرنامہ لکھا جس کا نام تھا عجائبات فرنگ، اور یہ 1850 میں دلی سے چھپا۔ اب اس سفرنامے میں وہ ہندوستان کے ان لوگوں کو جو لندن سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے لندن نہیں دیکھا، جو وہاں کی ترقی کا مشاہدہ تجربہ کر کے نہیں آئے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لندن میں کیا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں لندن پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کی گلیوں میں سلاخیں گڑی ہوئی ہیں، اور ان سلاخوں کے اوپر آہینی چبوترے ہیں جو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور ان چبوتروں کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے ایک ڈبہ لگا ہوا ہے جہاں پر لوگ ٹیلے سلگھاتے ہیں، اور ٹیلوں کو سلگھانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں کے دباؤ سے تیر کی رفتار سے یہ آئینی ڈبے بکٹوٹ گھوڑوں کی طرح لندن کی گلیوں میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ اب انہوں نے لندن کے عجائبات کو، یوسف خان کمبل پوش نے ہندوستان کے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ چند جملے لکھے۔ یہاں یوسف صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ در حقیقت ہندوستان کے لوگوں کو ٹرین کے تصور سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے لندن کی گلیوں میں ٹرین چلتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن ہندوستان کے لوگ، کیونکہ انہوں نے ٹرین کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، نہ وہ اسٹیم انجن کی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، نہ ان کے لیے کوچز یا پلیٹ فارم یا پٹریوں کا کوئی ایسا تصور ان کے ذہن میں موجود ہے، تو جو چیز ان کے ذہن میں موجود ہے، جو ان کا علم ہے جس سے وہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے تمثیلی اسلوب میں، اس سے مماثلت پیدا کر کے، اس سے ہم رنگی کے انداز میں یوسف خان کمل پوش نے ٹرین کا تصور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سڑکوں پہ سلاخیں گڑی ہوئی ہیں اور آئینی ڈبے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور ٹیلے سلگھائے جا رہے ہیں اور بکٹوٹ گھوڑے کی طرح گاڑیاں جو ہیں وہ لندن کی گلیوں میں دوڑتی پھرتی ہیں۔ تو یہی کام ہے جو ہر مصنف کو کرنا پڑتا ہے۔
ورنہ اگر کوئی پوچھے یوسف خان صاحب سے کہ آپ ان کو لکھ دیتے کہ آپ نے وہاں ٹرین دیکھی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اس سے تو یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں، تو اس کو یہ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ جو طریقہ ہے سمجھانے کا، جس میں آپ کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، کسی چیز کے حقیقی مصداق سے واقف نہیں ہوتے، تو آپ کو تمثیل اور مثالوں کے انداز میں بات سمجھائی جاتی ہے۔ غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی وہ اس بات پر ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ متشابہ آیات جو ہیں یہ مشتبہ آیات نہیں ہیں، یہ یوں نہیں ہیں کہ آپ ان کا معنی نہیں سمجھ سکتے یا اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو نہیں ہو سکتی۔ قرآن عربی زبان میں آیا ہے، عربی معروف ہے، اس کے الفاظ کا معنی سب جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کی حقیقت کو، جن کے حقیقی مصداق کو ہم اپنے علم سے اخذ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس عالم نادیدہ یعنی وہ جگہ جو کسی نے نہیں دیکھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، تو ہمیں مثالوں ہی سے بات سمجھائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا تصور، جہنم کا تصور، اللہ تعالیٰ نے ہم میں روح پھونکی ہے اس کا تصور، اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا، ان ساری چیزوں کا تصور جن کو ہم اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنے علم میں نہیں لا سکتے، اس کو تمثیل کے اسلوب میں، مثال کے انداز میں بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو متشابہ آیات کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، یعنی ان کا حقیقی سٹرکچر کیا ہوگا، ان کی ریل پکچر کیا ہوگی، اس کا مصداق کیا ہوگی، تم نہیں جانتے۔ میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ جنت ایسی ہوگی، تمہارے علم کی حد تک خوبصورتی کے جو استعارے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے اور جھرنے آ رہے ہیں اور بلکھاتی سڑکیں ہیں اور ندیوں کا شور ہے اور درختوں کے جھرمٹ ہیں اور سائے ہیں اور پھل ہیں، انہی مثالوں سے میں نے تمہیں جنت سمجھا دی ہے۔ حقیقی جنت کی تصویر اگر تم دنیا میں جاننا چاہتے ہو تو تم نہیں جان سکتے، اور جنت اور جہنم کا جو تصور ہے اس کے پیچھے کچھ عقلی مقدمات میں نے تمہیں سمجھائے ہیں کہ تمہیں ارادہ اختیار دیا، تم سے حساب ہوگا، جزا و سزا دی جائے گی، اس کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر تم اس بحث میں پڑ جاؤ کہ جنت ہوگی کیسے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اب دراصل تم اس پورے کے پورے تصور کو برباد کرنے پہ تل گئے ہو جس کا نتیجہ جنت کی صورت میں نکل رہا ہے۔ تو غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی نے اس کو بیان کیا اور اس کو سمجھایا، بلکہ غامدی صاحب نے ایک اور بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ 200 سال پہلے کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ٹیوب لائٹ ایجاد ہو جائے گی، تو 200 سال پہلے آپ انہیں کیسے بتائیں گے؟ ایسے ہی بتائیں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بغیر تیل کے دیے جلیں گے اور ان کو آگ بھی نہیں دکھانی پڑے گی، پھر بھی وہ روشن کر دیں گے چیزوں کو۔ تو جو اس زمانے کا علم، جو اس زمانے کا محاورہ، اس زمانے کی مثالیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان پر انطباق کر کے آپ کچھ ایسی نادیدہ اندیکھی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں متشابہ کا مطلب ہوتا ہے باہم ہم رنگ ہونا، کسی چیز سے ملتا جلتا ہونا۔ تو یہ وہ آیات نہیں ہیں کہ جن کا معنی ہم نہیں جان سکتے، جن کا مفہوم ہم نہیں جان سکتے، نہیں، ہم ان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ہمیں کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے علم کے دائروں میں چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ جائزہ لیں دنیا کے ہر لٹریچر میں، ہر کتاب میں، ہر خطیب کے خطبے میں آپ کو یہی چیز ملے گی کہ وہ چیزوں کو تمثیل کے انداز میں، چیزوں کو مثالوں میں ڈھال کر، چیزوں کو آپ کے علم کی رعایت سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی متشابہ آیات ہیں، وہ متشابہ آیات مشتبہ نہیں ہیں، وہ عربی مبین میں ہیں، ان کا لفظ کا معنی آپ جانتے ہیں، وہ معنی کیسے استعمال ہوئے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن کیا چیز ہم نہیں جانتے؟ اس کی حقیقی تصویر، اور وہ ہم جان بھی نہیں سکتے۔ وہ صرف قرآن کے اندر نہیں، دنیا کی اور بہت ساری دیگر جگہوں کے اوپر بھی ہم نہیں جان سکتے۔ تو قرآن کی ہر آیت عربی زبان میں ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے یہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، چند چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کے علم میں ابھی وہ چیزیں نہیں آئیں۔